میرا مذہب اور کیا کسی اور کی مرضی؟ مذہب کے نام پہ تفریق کو ختم کرنے کا مطالبہ یقینی بنائیں۔ میرا مذہب، میری مرضی۔ 11 اگست اقلیتی حقوق مارچ کا حصہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، مگر دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام پیسوں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کام کے پیسے ملتے ہیں۔ اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے تو اور بھی زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ ایک کاروبار چل رہا ہے جس کا نام ہے فورن فنڈڈ NGOs بزنس۔ پاکستان میں اس کا کامیاب بزنس ماڈل ہے مارچ کی صورت۔ جی ہاں، عورت مارچ، مورت مارچ، یعنی ہم جنس پرست مارچ، اور اب 11 اگست کو ہونے جا رہا ہے مائنورٹی رائٹس مارچ۔ یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک دھندا ہے، NGOs کا دھندا، جس کا مقصد اسلام اور پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کرنا اور ملک میں مسلمانوں کے دینی جذبات کو مجروح کر کے اشتعال انگیزی پھیلانا ہے۔ ہم وضاحت کر دیں کہ اس مارچ کے خلاف بات کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہیں۔ ہم صرف ان عناصر کی اصلیت بیان کر رہے ہیں جو امن و امان کی صورتحال کے لیے خطرہ ہیں، اور اس کا تعلق کسی اقلیت سے نہیں، بلکہ ایسا کرنے والے جو لوگ بھی ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تمام مارچوں کے پیچھے کون ہے۔ پاکستان میں ہم سب پھنس گئے ہیں، ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں۔ ان مضمون سرگرمیوں کے پیچھے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فرنٹ پر موجود کرداروں میں سے ایک ہے غزالہ شفیق، جو عورت مارچ کی کو فاؤنڈر بھی ہے۔ مورت مارچ میں ٹرانسجنڈر الائی کی حیثیت سے بھی ملوث ہے، اور یہی غزالہ شفیق مائنورٹی رائٹس مارچ کی بھی کو آرگنائزر ہے۔ شیما کرمانی، ان کو اکثر آپ نے ناچتے گاتے دیکھا ہوگا۔ ان کا کردار سول سوسائٹی کے لبادے میں ہے۔ یہ عورت NGOs کے ذریعے پاکستان میں لبرل اور سیکولر نظریات پھیلانے کے لیے اپنی نوجوانی سے ہی سرگرم ہے۔ غزالہ شفیق اور شیما کرمانی کا اتحاد بالکل واضح ثبوت ہے کہ ان کا ایجنڈا وہی ہے، یعنی اسلام اور پاکستان کو ساری دنیا میں بدنام کرنا۔ ذرا سنیں کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کئی دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے انسیکیور فیل کرتی ہوں۔ یہ وہی جملے ہیں جو بار بار لوگوں کے کانوں میں انڈیلے جاتے ہیں۔ ان جملوں کو انٹرنیشنل میڈیا باقاعدہ نیوز بناتا ہے، اور ساری دنیا کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان غیر مسلم اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ اور خطرناک ملک ہے۔ لیکن کیا پاکستان صرف اقلیتوں کے لیے خطرناک ہے؟ برطانیہ نہیں ہے؟ ابھی 9 ممالک نے ٹریول ایڈوائز جاری کی ہے کہ برطانیہ سفر نہ کریں، کیونکہ وہ اقلیتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں ان کا طریقہ واردات اتنا سادہ نہیں ہے۔ یہ وہاں کے لیے تو ایک لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ وہاں سے تو پاؤنڈ اور ڈالر لے رہے ہیں۔ یہ بیرونی دنیا کی ہمدردیاں ڈالر اور پاؤنڈ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے سامنے خود کو مظلوم محب وطن بنا کر بھی پیش کرتی ہے۔ سب چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن پھر نہیں، اپنا وطن ہے، اپنا ہی وطن ہے۔ اسے کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ۔ غزالہ شفیق کرسچن پاسٹر کی حیثیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں انور سردار، سیکٹری گورا قبرستان کی زبانی۔ ہم نے جو سنا ہے کہ یہ قادیانی تھی، ہمیں تو یہ تحفہ چرچ میں ملا تھا۔ یہ پاسٹر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں عورت کو تو ہمارے مذہب میں کہانت نہیں کر سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی۔ دیجئے جناب، ایک قادیانی عورت اب کرسچن پاسٹر بن کر مائنورٹی رائٹس مارچ کروانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عیسائیت میں عورت کے پاسٹر بننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس گورکھ دھندے کو NGOs کا دھندا کہتے ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے قادیانی ضرور برآمد ہو جاتا ہے۔ مزید سنیں کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈر پاسٹرز ہوں، ٹرانسجینڈر یوتھ لیڈرز ہوں، ٹرانسجینڈر بائبل ٹیچرز ہوں۔ خود کو پاکستان میں مظلوم اقلیت ظاہر کر کے باہر سے فنڈنگ اور پاکستانی عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے والی غزالہ شفیق ٹرانسجینڈر ایجنڈے پر کھل کر کام کرتی ہے، جو در حقیقت LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی کا ایجنڈا ہے۔ خواجہ سرا کی آڑ میں ہم جنس پرستی کی فنڈنگ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ غزالہ شفیق نے پاکستان کا پہلا ٹرانسجنڈر چرچ کھولنے کا بھی دعویٰ کیا، جس پر انٹرنیشنل میڈیا نے انہیں ہیروئن بنا ڈالا۔ Pakistan's Christian transgender people have finally found peace and solace in a church of their own in Karachi. لیکن ہم آپ کو اس چرچ کی حقیقت سنواتے ہیں۔
پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر وکیل نشا راؤ کی زبانی، جو خود ان کے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کر چکی ہیں۔ جب ہم نے پلان کیا تھا تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جو چرچ کی صدر ہوگی وہ مینجمنٹ سنبھالے گی، چرچ کی پراپر جگہ ہوگی اور وہاں پر ہم چرچ بنائیں گے اور خواجہ سرا ہی دیکھیں گے، لیکن اس نے جو سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس نے ڈائریکٹ ان سے پیسے لیے اور آج بھی چرچ وہیں اس کے صحن میں ہی گھر کے لگتا ہے اور وہاں پر خواجہ سرا مجبوری میں آتے ہیں، اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان سے ڈائریکٹ اسی کا رابطہ ہے اور وہی جو پیسے دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، لیکن جو اس چرچ کی صدر ہے ناصرہ، جو وہاں پر ہر فرائیڈے ہوتی ہے، وہ آج بھی روڈوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ 5-4 خواجہ سرا آتے ہیں اور بیچ میں مکس عورتیں اور مردوں کو کر کے وہ پکچریں بناتی ہے۔ پاسٹر غزالہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے چیٹ کر رہی ہے پاسٹر غزالہ چیٹ کر رہی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اگر خواجہ سرا مہذب طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں جائیں تو ان کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ یہ خواجہ سراؤں کو نون کا نقطہ اس نے بنایا، کس نے ان کو منع کیا چرچ جانے سے، مسجد جانے سے؟ کون منع کرتا ہے؟ کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن بیرونی ایجنڈے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ LGBTQ کو کسی طرح مذہب کا حصہ دکھایا جائے، حالانکہ ہر مذہب کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب میں بھی ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے اور ان کے یہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ NGOs کا کھیل پیسے کے دم پر کھیلا جاتا ہے۔ LGBTQ ایجنڈے کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے فنڈنگ کوئی متھ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں زندگی بھر مرد رہ کر اب اپنی جنس بدلوانے والے ڈاکٹر معیز اعوان کی زبانی، جو اس پوری فنڈنگ کی کہانی خود سنا رہے ہیں۔ Remind me, how is this organization funded? Government funded? No, it used to be funded by the Global Fund. Then there were accusations and allegations of corruption against it, which were true, and that funding was drawn away. Right now, I think it is being funded by the Dutch embassy and the Norwegian embassy. And the corruption was against Qasim Iqbal. Qasim Iqbal and the program manager, the country program manager. پورا ملک جانتا ہے کہ ڈاکٹر معیز LGBTQ موومنٹ کے ایک اہم مہرے ہیں، اور قاسم اقبال پاکستان کا خود بھی ایک اوپن گے ہے، HIV کا شکار ہے، اور پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والا ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ غزالہ شفیق بھی عورت مارچ اور مورت مارچ کا اہم حصہ ہے اور LGBTQ کی حامی بھی ہے، اور اب یہی منورٹی رائٹس مارچ کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والے عیسائی بھی غزالہ شفیق کے اس مسلک کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں عیسائی برادری کے بڑے رہنما اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سلیم مائیکل کہتے ہیں، منورٹی مارچ جو ہے وہ میڈم کے ہم خیال دوستوں کا یا ہم خیال بھائی بہنوں کا ہی کوئی اپنا پلانڈ پروگرام ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں بسنے والے سارے مسیح اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک زندہ بات ہے کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک مضبوط پروپوگنڈا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ انڈیا اس میں صفحے اول پر ہوتا ہے اور انڈیا سے ہی وہ ساری فنڈنگز چلتی ہیں جو پاکستان کے خلاف مختلف صفوں میں کام کرتی ہے۔ یہ کسی مسلمان کا بیان نہیں ہے بلکہ کرسچن برادری کے ایک رہنما کا بیان ہے۔ دیکھیں کہ وہ کیسے پاکستانی آئین اور اس پورے ماحول کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میڈم کا ایک اپنا ذاتی فیصلہ ہے، اور اسٹیٹ جو ہے اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون، ریاست کا کوئی بھی عمل یا قانون جو ہے وہ نبی پاک کی سنت اور قرآن کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ تو جس ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہو تو وہاں 97% لوگوں کی رائے کو تو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے پاکستانی اقلیتوں کی اصل تصویر، جو نہ صرف اس ملک میں سکون سے رہتے ہیں بلکہ ملک کے آئین و قانون کو بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف غزالہ شفیق اور اس جیسے دیگر عناصر ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں اور ان پر گستاخی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ یہی پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم تو ایمان ہی نہیں رکھتے نا، ہمارا تو نہیں ایمان نا، ہم کیوں توہین کریں گے؟ لیکن انفارچونیٹ ہے کہ مائنورٹیز پہ لگ رہی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 295C کے تحت صرف 114 افراد پر مقدمات درج ہیں، جن میں سے صرف 14 غیر مسلم ہیں۔ لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اقلیتوں کے لیے قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مس یوز کیا جاتا ہے اور ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے، جو ایک سفید جھوٹ ہے۔ مس یوز آف بلاسفیمی اسٹاپ ہونا چاہیے۔
मेरे पर 3 झूठे मुकदमात इसी तरह बना दिए गए थे। मुझे पता कैसे मैंने सरवाइव किया। आईजी साहब एक दफ़ा मुझे देख के कहते गजाला हमें पता हमने आपको कैसे बचाया। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, यानी फोर्स्ड कन्वर्जन की जाती है। क्या वाकई पाकिस्तान में जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करवाए जाते हैं? पाकिस्तानी अक़लियतों की ज़बानी हकीकत मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पे कभी भी कोई वायलेंट फोर्स मुझ पे नहीं किया गया कि मैं इस दीन को छोड़ दूँ या कोई और दीन इख्तियार कर लूँ। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी बुनियाद है, हमें फील नहीं होता कि हम नॉन मुस्लिम हैं। मेरे ख्याल से कोई फोर्स कन्वर्जन कोई किसी को कर नहीं सकता अनलेस यू वांट टू डू इट योरसेल्फ। कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आपको ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मियाँ मिट्टू साहब ज़बरदस्ती हमारे बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और फिर मुसलमान करते हैं। ये तो हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ। ये तो थी गजाला शफीक और इंटरनेशनल NGOs के झूठ की हकीकत। अब ज़रा देखें कि जब गजाला शफीक को अनवर सरदार साहब से इख्तिलाफ हुआ तो उसने उनके खिलाफ रेप का झूठा केस बनवा दिया। उसका काम ही यही है, ब्लैकमेल करना, और कोई काम ही नहीं। उसने मुझ पे रेप की FIR अगस्त 2022 में कटवाई, जो ड्यूटी थी। 1.5 साल मैंने केस भुगता है और शुक्रगुजार हूँ अदालतों का कि उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया। जी, कानून के गलत इस्तेमाल का प्रोपेगेंडा करने वाली गजाला शफीक खुद झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद सिर्फ एक सवाल बाकी रहता है, और वो ये है कि आखिर औरत मार्च, मूरत मार्च और मिनॉरिटी राइट्स मार्च के पीछे असल अज़ाइम क्या है? जवाब हम देते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ का असल मकसद मुसलमानों को तकलीफ़ देना, उनको उकसाना और उनको तशद्दुद पर आमादा करना है। जैसे ही मुसलमान इन फहाशियों और इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों के मुकाबले में खड़े होंगे, NGOs का धंधा मज़ीद चमक उठेगा, ख़बरें बनेंगी, इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करेगा और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अगर इस दौरान तशद्दुद का कोई वाक़या हो गया तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा, इनकी तो लॉटरी निकल आएगी। इस सारे तमाशे का इल्ज़ाम तौहीन रिसालत के कवानीन पर लगाया जाएगा और इन कवानीन को माज़अल्लाह फ़साद की वजह बताया जाएगा, और फिर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हुकूमत पर ज़ोर डालेंगी कि इन कवानीन में तरमीम की जाए। जैसा कि पहले ही मिनॉरिटी राइट्स के मुतालबात में ये बात शामिल है। मिनॉरिटी राइट्स मार्च के पोस्टर पर मलूना आसिया की तस्वीर लगाने से ही ये तमाम खेल वाज़े हो जाता है। वो तो रिहा हो गई थी ना। चक्कर समझ आ रहा है आपको? खूब जान लें कि 295C मुसलमानों के लिए रेड लाइन है, इसको पार ना किया जाए। हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ने फरमाया है कि फसाद फिल अर्द को रोका जाए, इससे बड़ा कोई फसाद नहीं होगा। हम अपने तमाम रियासती इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की तमाम कोशिशों पर पाबंदी आयद की जाए और इन तमाम साजिशी अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।